نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ سب سے گزارش ہے کہ خاتم النبیین محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں ایک بار درود پاک کا نذرانہ پیش کر دیں۔ جزاک اللہ خیر۔ معزز ناظرین کرام، آج ہم فعل ماضی اور فعل مضارع میں ضمیر فاعل کا استعمال دیکھیں گے، اور یہ بھی پڑھیں گے کہ ضمیر مستتر اور ضمیر بارز کیا ہوتے ہیں، نون نسواں اور نون اعرابی کیا ہوتے ہیں۔ اسماء ضمائر ہم یہ پچھلے لیکچرز میں پڑھ چکے ہیں کہ اسماء ضمائر کی دو قسمیں ہوتی ہیں۔ ایک تو یہ ضمائر منفصل ہوتے ہیں اور یہ مرفوع ہوتے ہیں، یہ شروع میں آتے ہیں، اور چونکہ مرفوع ہوتے ہیں اس لیے یہ فاعل بن کے آتے ہیں۔ فاعل مرفوع ہوتا ہے تو یہ اس لیے یہ جو ضمائر ہیں یہ فاعل بن کے آئیں گے۔ دوسرے ضمائر متصل۔ ضمائر متصل کون سے ہوتے ہیں؟ یہ حالت نصب اور جر میں ان کی یہ حالت ہوتی ہے، یہ آخر میں آتے ہیں اور جڑ کے آتے ہیں، اس لیے یہ جو اسماء ضمائر ہیں متصل مفعول بن کے آتے ہیں۔ ضمائر متصل جو ہیں یہ مفعول بن کے آتے ہیں، کیونکہ حالت نصب میں ہوتے ہیں، تو مفعول جو ہوتا ہے وہ حالت نصب میں ہوتا ہے۔ اب ہم فعل ماضی میں فاعل ضمیر کا استعمال دیکھتے ہیں، اس کے اوپر ایک نظر ڈال دیتے ہیں۔ یہ دیکھیں ہماری یہ جو گردان ہے فعلا فعلا فعلو، یہ ہم گردانیں پیچھے پڑ چکے ہیں، تو یہ ساری گردان ہے۔ اب اس کو دیکھیں، ان میں یہ ضمیر ہوتی ہے، اس میں یہ ضمیر جو ہے نا، پہلے دیکھیں فعلا، اس میں کوئی علامت نہیں ہے، ہمیں نہیں پتہ چل رہا ہے کہ اس میں کون سی ضمیر ہے، تو پہلے جو گردان کا پہلا صیغہ ہوتا ہے نا، اس میں ہوا کی ضمیر جو ہوتی ہے وہ چھپی ہوئی ہوتی ہے۔ اب یہ جو ہے تثنیہ کا دیکھیں فعلا، اب فا عین لام اور یہ اس کے ساتھ الف آ گیا ہے، الف آ گیا تو اس کا مطلب ہے یہ تثنیہ ہے، یہ تثنیہ ہے۔ اور تا نیچے اور فعلو واو آ جاتا ہے نا، یہ واو جو ہوتا ہے یہ جمع کی علامت ہوتی ہے، یہ جمع کی علامت ہوتی ہے، اور اس میں ضمیر جو ہوتا ہے ہم کو ظاہر کر رہا ہوتا ہے، یہ واو جو ہے یہ ہم کو ظاہر کرتا ہے۔ دیکھیں تا فعلت، یہ تا جو ہے ہیا کی ضمیر کو ظاہر کرتی ہے، فعلت۔ جب ہم کوئی قرآن پاک میں فعل دیکھیں گے اور اس کے آخر میں فعلت آ جائے گا تو ہمیں پتہ چل جائے گا کہ اس میں ہیا کی ضمیر ہے، یہ واحد مؤنث غائب کا صیغہ ہے۔ فعلتا، تا آ جائے گا، تا اور الف تو ہما کی ضمیر ہوگی، تثنیہ مؤنث غائب کی ہوگی۔ فعلنا، جب یہ نا آ جائے گا نا، تو اس کا مطلب ہوگا کہ یہ جمع مؤنث غائب کی ہوگی، ضمیر اس میں ہننا چھپی ہوئی ہے۔ فعلتا، تا آ جائے تو انتا کی ضمیر چھپی ہوگی، تما آ جائے تو انتما کی ضمیر چھپی ہوئی ہوگی، اور فعلتم آ جائے تو انتم کی ضمیر چھپی ہوئی ہوگی، مذکر حاضر کی، مذکر حاضر جمع مذکر حاضر کی۔ یہ میں آپ کو جلدی اس لیے پڑھا رہا ہوں کہ یہ ہم پہلے پڑھ چکے ہیں، یہ آپ کے یہ لیے تازہ ہے، کیونکہ اس کے بعد والا جو لیکچر ہوگا وہ حال ذو الحال ہوگا، تو اس میں یہ ضمیر جو ہیں فاعل ضمیر، یہ فاعل ضمیر جو ہیں یہ ادھر آئیں گی، تو اس لیکچر کو سمجھنے کے لیے پھر آپ کو آسان ہو جائے گا یہ، اگر آپ سمجھ جائیں گی تو۔ فعلتما، فعلتنا، تننا انتنا کی ضمیر ہوگی، تو فعلتو یہ تا انا کی ضمیر ہوگی، اور نا آ جائے گا تو نحنو کی ضمیر ہو جائے گی اس میں۔ چلیں اب دیکھتے ہیں خرجہ، ایک مثال لے لیتے ہیں خرجہ۔ اب یہاں دیکھیں کوئی علامت آپ کو نظر نہیں آ رہی ہے، اس کا مطلب ہے یہ پہلی والا صیغہ ہے خرجہ، اس میں کون سی جو چھپی ہوئی ہوگی؟ ہوا کی ضمیر چھپی ہوئی ہوگی، وہ نکلا۔ خرجہ فعل ہے نا، اس میں ضمیر چھپی ہوئی ہے فاعل، تو فاعل ہوا خرجہ ہم کہیں گے، تو چونکہ جملے کے لیے فعل کا ہونا ضروری ہے، فاعل کا ہونا بھی ضروری ہے، تو وہ نکلا۔ خرجنا، اب یہاں پہ دیکھیں، اب یہ ہم نا آ گیا آخر میں، اب علامت ہمیں نظر آ رہی ہے کہ اس میں کون سی ضمیر ہوگی؟ اس میں نا کا مطلب ہے، دیکھیں یہاں پہ آ گئی ہے نا، آ گیا نا، تو یہ نحنو کی ضمیر ہوگی، تو خرجنا نحنو کی ضمیر ہے، ہم نکلے۔ ماضی میں یہ آپ کا ضمیر جو فاعل ہے وہ ایسے استعمال ہوگی۔ فعل ماضی میں فاعل ضمیر کی ہم مثال دیکھ لیتے ہیں۔ وآتینا، وآتینا، اب دیکھیں نا آ گیا ہے، اس کا مطلب ہے نحنو کی ضمیر ہے اس میں،
ٹھیک ہے. اور یہ نحنو کی ضمیر جو ہے ضمیر منفصل ہے. نحنو کی ضمیر منفصل ہے اس لیے اس کا مطلب ہے کہ یہ فائل بن کے آ رہی ہے. نحنو کی ضمیر ہم نے عطا کی، عطا کرنے والا ہم نے عطا کی کا مطلب ہے کہ فائل، یہ جو فائل ہے نحنو ہے، تو ہم نے عطا کی، کام کرنے والے کو فائل کہتے ہیں نا. اب یہ دوسری مثال دیکھ لیں، خرجہ منہا خائفن. خرجہ اب یہ فعل ہے، اب اس میں ہمیں ضمیر کی کوئی علامت نظر نہیں آ رہی کہ اس میں کون سی ضمیر ہے، تو اس کا مطلب ہوا کی ضمیر ہوگی. اس میں ہوا ہے اور فائل ہے، وہ نکلا، دیکھیں وہ نکلا آ گیا. خرجہ جو فائل ہے اس کے اندر ضمیر کون سی ہے، وہ نکلا. منہا اس سے، خائفن ڈرتے ہوئے. فعل ماضی میں فائل ضمیر کو سمجھنے کے لیے ایک اور مثال لے لیتے ہیں. وَآتَيْنَاهُ. وَآتَيْنَا اس میں فعل ہے اور نا جو ہے یہ نحنو کی ضمیر ہے اور یہ فائل بن کے آ رہا ہے. کیوں؟ کیونکہ یہ ضمائر منفصل ہیں. منفصل مطلب فاصلے سے ہیں اور شروع میں آتے ہیں. تو یہ نا جو ہے یہ فائل بن کے آ رہا ہے اور اس کے بعد ہو آ گیا. یہ ہو جو ہے یہ ضمائر متصل اٹیچ متصل میں سے ہیں اور یہ حالت نصب یا جر میں ہوتے ہیں، اس لیے یہ مفعول بن کے آتے ہیں. تو ہو ادھر جو ہے یہ مفعول بن کے آ رہا ہے. ترجمہ کیا ہو جائے گا، ہم نے عطا کی، ہم نے عطا کی ہو اسے مفعول بن گئے. اب ہم فعل مضارع میں ضمیر فاعل کے بارے میں جانتے ہیں. ضمیر فاعل ایک مستتر ہوتی ہے، ایک بارز ہوتی ہے. مستتر کسے کہتے ہیں، چھپی ہوئی کو کہتے ہیں. مستتر چھپی ہوئی کو کہتے ہیں، مستور جس طرح ہوتا ہے. یعنی چھپی ہوئی ضمیر جو ان 5 صیغوں میں آتی ہیں جن کے لام کلمے پر پیش آتا ہے. یہ 5 صیغے جو ہیں دیکھیں بلو کلر میں آپ کو نظر آ رہے ہیں نا، یفعلو، تفعلو، تفعلو، افعلو اور نفعلو. ان 5 صیغوں میں جن کے آخر میں جو لام ہوتا ہے وہ ان میں جو ضمیر آتی ہے اس کو ہم کہتے ہیں ضمیر مستتر. گردان میں 14 صیغے ہوتے ہیں، 5 صیغوں میں یہ آ گیا، باقی رہ گئے 9 صیغے. تو 9 صیغوں میں یہ 5 صیغے آ گئے، اس میں مستتر ضمیر ہوتی ہے. باقی جو 9 صیغے ہیں نا اس میں بارز ضمیر آتی ہے. بارز ضمیر کسے کہتے ہیں، یعنی ظاہر ہو، جو ہمیں نظر آ رہی ہو. ٹھیک ہے. اب یہ دیکھیں لام جو ہے نا، یہ لام کے بعد جو حرف آئے گا نا وہ آپ کو ضمیر کے بارے میں کچھ معلومات دے گا. اب لام کلمے کے بعد الف آیا نا تو اس کا مطلب یہ تثنیہ ہے، لام کلمے کے بعد آئے گا. اب یہ جمع میں دیکھیں لام کلمے کے بعد واو آ رہا ہے تو یہ جمع کی بارے میں بتا رہا ہے کہ یہ جمع ہے. اور یا جو ہے یہ مذکر جمع ہے. ٹھیک ہے، مذکر جمع غائب. اور یفعلنا، اب یہ دیکھیں یفعلنا اس کی طرف توجہ دیں. یہ لام جو ہے نا، لام کے بعد نون آ گیا، تو لام کے بعد جو حرف آئے گا نا وہ آپ کو بارز ضمیر کے بارے میں بتائے گا. تو یہ لام کلمے کے بعد نون آ گیا، یہ جو ہے بارز ضمیر ہیں. اور یہاں پہ تفعلون کو دیکھیں، لام کلمے کے بعد جو واو آیا نا یہ بارز ضمیر ہے، نون نہیں ہے. یہ نون جو ہے یہ 2 قسم کے ہوتے ہیں، نون اعرابی اور نون نسواں. ہم آگے پڑھتے ہیں ابھی. یہ دیکھیں مؤنث حاضر، واحد مؤنث حاضر کو دیکھیں تفعیلینا، اس میں بھی یہ جو لام کلمے کے بعد یا ہے نا، یا وہ بارز ضمیر ہے، وہ ہمیں واحد مؤنث حاضر کے بارے میں بتاتی ہے. اور یہاں دیکھیں تفعلنا میں لام جو حرف ہے نا اس کے بعد نون آیا ہوا ہے، تو یہ نون جو ہے بارز ضمیر ہے. تو مطلب ہے کہ لام کے بعد جب کوئی حرف آئے گا تو وہ آپ کو بارز ضمیر کے بارے میں بتائے گا. اب ہم دیکھ لیتے ہیں نون نسواں کو دیکھ لیتے ہیں. نون نسواں کا مطلب ہے جب یہ نون نسواں اور نون اعرابی میں کیا فرق ہے. نون نسواں وہ ہوتا ہے جب کوئی باہر سے عامل آئے گا اور فعل کے اوپر اثر انداز ہوگا تو نون نسواں نہیں گرے گا، وہ اپنی جگہ برقرار رہے گا، کسی صورت میں نہیں گرتا ہے، وہ مستقل ہوتا ہے. تو وہ 2 صیغوں میں ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. اور باقی یہ والے 2 صیغے ہیں، یفعلنا، تفعلنا. لام دیکھیں لام کے بعد نون آ گیا، یہ بارز ضمیر ہے اور یہ گریں گی نہیں، اس لیے یہ بارز ضمیر بن کے آتے ہیں. تو یہ نون نسواں 2 ہوتے ہیں، جمع مؤنث غائب، جمع مؤنث حاضر. اب یہ جو نون اعرابی ہیں وہ باقی 7 صیغے ہیں. نون اعرابی گر جاتا ہے،
کبھی بھی عامل آئے گا پہلے، اگر فعل سے پہلے تو وہ یہ جو نون اعرابی ہے اس کو گرا دے گا، جبکہ نون نسواں نہیں گرے گا۔ اب ہم فعل مضارع میں ضمیر فاعل کا استعمال دیکھتے ہیں اور اس کی ایک مثال دے کر اس کو سمجھتے ہیں۔ یذکرون اللہ، یذکرون اس میں فعل ہے اور واو جو ہے اس میں ضمیر بارز ہے، یہ ضمیر بارز ہے، ٹھیک ہے، ہمیں اس میں کچھ علامت نظر آ رہی ہے واو جمع کی، تو یہ ضمیر بارز ہے اور ہم فاعل اس میں ہے، جمع کا صیغہ ہے، جمع مذکر کا، تو ہم فاعل آ گیا، جبکہ لفظ اللہ حالت نصب میں تو یہ مفعول بن کے آ رہا ہے، وہ ذکر کرتے ہیں، یعنی یذکرون ہم جو ہے نا اس میں یہ جو واو یہ فاعل بن کے آ رہا ہے، اور یہ فاعل بن کے آ رہا ہے، جبکہ لفظ اللہ جو ہے وہ یہ اسم جو ہے یہ مفعول بن کے آ رہا ہے، تو وہ ذکر کرتے ہیں اللہ کا۔ الحمدللہ ہم نے اس سبق میں ضمیر فاعل کے بارے میں مزید سیکھ لیا ہے۔ اللہ تعالی ہمارا اسی طرح قرآن اور حدیث سے تعلق قائم رکھے اور ہمیں اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وما علینا الا البلاغ۔